نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے ممکنہ گرفتاری کی بازگشت، نگراں وزیر داخلہ کے بیان نے سیاسی ٹمپریچر بڑھا دیا۔ رانا ثناء اللہ نے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا، کہا سرفراز بگٹی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں، نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ نواز شریف نے کہا جانا ہے یہ فیصلہ عوام کا ہوگا۔ مریم اورنگزیب بولی سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں، کرسی پر تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں، اسے تا حیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ جاوید لطیف نے کہا نگراں وزیر داخلہ محدود سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی وضاحت، کہا نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گی، وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا، شے مگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا۔ خوش آئین ہے، نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئیں، بیرون ملک موجود تمام رہنماؤں کو فوری وطن واپس بلا لیا گیا۔ مریم نواز لندن سے روانہ ہو گئیں، اسحاق ڈار کہتے ہیں کل وطن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی سے ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوگا، کارکنوں کو جشن کی تیاری کا کہہ دیا۔ نواز شریف وطن واپسی پر مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ مقامی قیادت کو 10 لاکھ افراد لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پارٹی قیادت نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویو اپیل کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ترمیم کا عدم ہونے کے بعد اسحاق ڈار کے خلاف کیس کھل گیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ ایجاد کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے لیگی رہنما کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کو نوٹس جاری کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی گئی۔ 10 اکتوبر کو دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سماعت اٹک جیل میں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا۔ عدالت کا ایف آئی اے کو جلد چالان جمع کرانے کا حکم۔ پی ٹی آئی وکیل کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی سے انکار کر دیا۔ عدالت کو بتایا اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، کیس کی آئندہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی۔ ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر تحریری حکم جاری۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی پر سماعت سے پہلے بڑی پیش رفت، انٹیلیجنس بیورو کا نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ۔ آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسد اللہ نے متفرق درخواست دائر کر دی، متفرق درخواست منظور، نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت کی استدعا۔ سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کا الزام، خاور مانیکا کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملزم کو 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ خاور مانیکا کو سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اوکاڑا اینٹی کرپشن کی جانب سے 13 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ یقین دلاتا ہوں انتخابی عمل مکمل، شفاف اور آزادانہ ہوگا، جلد انتخابی عمل دخل ہونے جا رہے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو، کہا کہ انتخابی عمل میں کسی خاص گروپ کی حمایت یا مخالفت نہیں ہوگی، جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر ایک کا بنیادی حق ہے، پرتشدد مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے، ہم نے قانون اور آئین کے مطابق عمل کرنا ہے، الیکشن کمیشن میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کر سکتا، قومی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ ایشیا کپ میں کئی غلطیوں کی نشاندہی ہوئی، انہیں ورلڈ کپ میں نہیں دہرائیں گے، خود سے زیادہ ٹیم کے کھلاڑیوں پر اعتماد ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی نیوز کانفرنس، کہا بھارت میں کنڈیشنز پاکستان جیسی ہیں، وکٹ کو دیکھ کر ٹیم کمبینیشن طے کریں گے، میچ جیتنے کے لیے مڈل اوورز میں وکٹ لینا ضروری ہے، فیلڈنگ کی خامیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے، بھارت میں کھیلتے ہوئے ایکسٹرا پریشر نہیں لیں گے، نسیم شاہ کا انجرڈ ہونا ٹیم کے لیے بڑا نقصان ہے، حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم مشن ورلڈ کپ کے لیے تیار، شاہین رات 3 بجے لاہور سے بھارت کے لیے اڑان بھریں گے۔
बाबर 11 बरास्ता दुबई रवाना भारत जाएगी। सुबह 7 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैचेस 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में 1 रुपए की मजीद कमी। अमरीकी करेंसी 289 रुपए 86 पैसे पर आ गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में 1 रुपए सस्ता 293 रुपए से कम होकर 292 रुपए में फरोख्त जारी। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। FIA ने पेशावर और लाहौर से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से 2, पेशावर से 5 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान से करोड़ों रुपए बरामद। मुल्जिमान भारी रकूम बैरून मुल्क भिजवाकर मुल्क की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। कोयटा में मनशियात स्मगलर्स के साथ झड़प में ANF के 3 जवान जख्मी। मुल्जिमान मनशियात का बैग छोड़कर फरार हो गए। 4 किलो चर्स बरामद कर ली। जिला खैबर के इलाके तिरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वालों में कमांडर किफायत तूर भी शामिल। दहशतगर्द कमांडर कई हमलों में मुलव्वस था। इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में शामिल था। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए तिरा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कलंदम TTP का भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब। DIG CTD फॉरेंसिक यूनिट इमरान शाहिद की चौंका देने वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि लाहौर से पकड़े गए 2 अफगान भत्ताखोरों का ताल्लुक TTP से निकला। इस नेटवर्क में 100 कारिंदे हैं जिनमें से 70 पाकिस्तानी हैं। ये ताजरों के अलावा सियासतदानों को भी भत्ते के लिए धमकी आमेज पैगामात भेजते थे। पंजाब में इंजेक्शन से बीनाई मुतासरा अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर हुई। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। सूबाई हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बूरेवाला में इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। मुल्तान में मजीद 3 मरीज सामने आ गए। गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला। कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर की मेडिसिन मार्केट में छापों का इम्कान। कमसिन मुलाजमा फातिमा कातिल केस में बड़ी पेशरफ। मफरूर मुलजिमा हैना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। SSP समीउल्लाह सोमरो का कहना है मुलजिमा को 2 वुमेन थाने मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट ने गिरफ्तार पीर फयाज शाह की दरख्वास्त जमानत खारिज करके मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। मसाजिद, घर, मोहल्ले और गलियां सज गईं। गली गली चरागां, दरूदो सलाम की महाफिल। स्टॉल्स पर मशरूबात और दीगर तबर्रुकात का एहतमाम। 12 रबीउल अव्वल में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। हरदीप सिंह के कातिल की तहकीकात इंतहाई अहम है। जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। कनाडा में हरदीप सिंह के कातिल पर अमेरिका का रद्द अमल। तर्जुमान महकमा खारजा का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। कहा कि कैनेडियन वजीर आजम के भारत से मुताल्लिक इल्जामात पर शदीद तशवीश है। कैनेडियन शराकतदारों से राबते में है। यकीन है कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कैनेडियन सिखों में मोदी मुखालिफ जज्बात उरूज पर। सिख रहनुमा की हलाकत के खिलाफ भारतीय कौंसल खाने के बाहर पुरजोर एहतजाज किया गया।
شرکاء نے مودی کے پوسٹر کو جوتے مارے، پوسٹر کو پیروں تلے روندا، بھارت کی پرچم نظر آتش کیا، فضا خالستان خالستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی مودی سرکار پر چڑھ دوڑے، کہا کہ بی جے پی کی نفرت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، کوئی مسلمان مودی کی حکومت کا حصہ نہیں، وہ وقت دور نہیں جب پارلیمنٹ میں مسلم اراکین کو قتل کر دیا جائے گا۔ یورپ اسلاموفوبیا کے شکنجے میں، سویڈن کے شہر ایسکل ایستونا میں مسجد کو نظر آتش کر دیا گیا، آگ مسجد کی چھت پر لگائی گئی، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، دھواں شہر کے بڑے حصے میں پھیل گیا، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مسجد کے ترجمان نے بتایا احاطے میں مقیم فیملی کو 1 سال سے حملوں اور دھمکیوں کا سامنا تھا، کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں یہودی آبادکاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا، 600 سے زائد یہودیوں نے مسجد پر دھاوا بولا، سعودی عرب، مصر، قطر سمیت دیگر ممالک کی شدید مذمت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کے لیے سزائے موت تجویز کر دی۔ مارک ملی ٹرمپ کے خلاف سرکاری گواہ بنے تھے۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مارک ملی کی چین کے ساتھ ڈیلنگ کی فیک نیوز سچ ہے تو اس گھنونے عمل کی سزا موت ہے۔ نت نئے ڈیزائنز، دیدہ زیب پہناوے اور وائلن کی محصور کن دھن، اٹلی کے شہر ملان میں فیشن شو کو 4 چاند لگ گئے۔ منفرد فیشن شو کے لیے غیر روایتی ریمپ بنایا گیا، رنگا رنگ ملبوسات کے ساتھ سکارفز اور ہیڈ بھی مرکزی نگاہ بنے۔ ملک کی نامور گلوکارہ ناہید اختر 67 برس کی ہو گئیں۔ 1970 میں پہلا گانا ریڈیو پاکستان ملتان کے لیے گایا، متعدد فلموں کے لیے اردو اور پنجابی گانے ریکارڈ کروائے۔ ناہید اختر کو 2007 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا، 3 بار نیگارڈ فلم ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ناہید اختر گلوکاری کو اب ترک کر چکی ہیں۔ چکنے پھول سے گزرنا نہیں آسان، مقابلے کے لیے لگانا پڑے گی پوری جان۔ آخرکار ایک نوجوان نے 3 سیکنڈز میں پاس کر لیا یہ امتحان۔ اور راہ چلتے شخص کی کبوتر سے زوردار ٹکر، شہری ہکا بکا رہ گیا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔